بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. تو جیسا کہ اس سے پہلے والے ہفتے میں حروف مقطعات کے سلسلے میں جو ضروری باتیں تھیں وہ بیان کی جا چکی ہے، اور یہ بات بھی میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ سورہ بقرہ جو ہے صحابہ کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے 13 سال کے خلاصے کے طور پر بیان کریں گے. اس میں جو مضامین آئیں گے اکثر و بیشتر ابتدائی مضامین ہو، تو اللہ کے نبی اور صحابہ کے ابتدائی 13 سال جو مکی زندگی میں گزرے ہیں ان کا خلاصے کے طور پر یہاں پیش کیا جائے گا. تو بہرحال اس چیز کو ملحوظ رکھ کر، اس چیز کو یاد رکھ کر یہ ابتدائی مضامین کو سمجھنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات دیکھیے، یہاں پر ذالک الکتاب کہا گیا. اب یہاں ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب، یہاں ذالکہ سے یہی کتاب ہے، لیکن ذالکہ اس لیے کہا گیا کہ یہ وہی کتاب ہے جو سابقہ نبیوں کے زبانی اور سابقہ آسمانی کتابوں میں جس کا ذکر آیا تھا، یہ وہی کتاب ہے. اور الکتاب کہا گیا، ذالک کتاب نہیں کہا، الف لام کے بغیر نہیں لایا گیا بلکہ الف لام سے لایا گیا. تو صرف کتاب لایا جائے تو عربی قاعدے کے اعتبار سے کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی کتاب نہیں بلکہ وہی کتاب ہے جس کتاب کا تذکرہ پچھلی امتوں میں آ چکا ہے. تورات میں، زبور میں، انجیل میں، حضرت موسیٰ کی زبان میں، حضرت عیسیٰ کی زبان کے ذریعے سے جس کتاب کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے یہ وہی کتاب ہے. اس لیے الکتاب لایا گیا کہ اس کتاب سے وہی کتاب مراد ہے. اب اس کے بعد دیکھیے لا ریب لایا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. شک کو پہلے دور کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کتاب سے اگر فائدہ اٹھانا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرنی ہے، تو سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ اس کتاب میں شک نہ ہونے کے یقین کو دل میں بٹھانا ضروری ہے. شک ایک ایسی بڑی بیماری ہے جس کسی کے درمیان میں شک شبہ پیدا ہو جائے ان کی زندگیاں خراب اور بگڑ جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان شک پیدا ہو گیا تو ان دونوں کی زندگی پورے کی پوری برباد ہو جائے گی. اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں شک پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا، تو سمجھو کہ اب ان دونوں کے درمیان والا تعلق و رشتہ خراب ہو جائے گا. ایسے ہی استاذ اور شاگردین کے درمیان کوئی شک پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا، تو اب ان دونوں کے درمیان جو مضبوط تعلق ہوتا ہے وہ تعلق میں کمی بیشی پیدا ہو جاتی ہے. ایسے ہی کام کرنے والے کارکنان اور مالکان کے درمیان اگر کوئی شک پیدا ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان والا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور جو محبت، الفت، پیار ہوتا ہے وہ پورا کا پورا کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شک پیار
کے خلاف ہے، محبت کے خلاف ہے، یقین کے خلاف ہے اور بھروسے کے خلاف ہے۔ اسی لیے اس کتاب کے بارے میں اللہ یقینی طور پر ہم کو یہ ماننے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ لکھنے والا مصنف، چاہے وہ دنیاوی کتاب ہو، اخروی کتاب ہو، دینی کتاب ہو، دنیاوی کتاب ہو، کوئی آدمی اس بات کا یقین نہیں دے سکتا، گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے حساب سے تو شک نہیں رہے گا، لیکن سامنے والے کے حساب سے اس میں شک آ سکتا ہے۔ اسی لیے فتاوے وغیرہ، کتابیں وغیرہ جو لکھتے ہیں، فتاوے لکھتے ہیں تو آخر میں دلائل دے دیتے ہیں، قرآن کے دلائل دے دیتے ہیں، احادیث کے دلائل دے دیتے ہیں، کتب فقہ کے دلائل دے دیتے ہیں، دینے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی بہتری کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی درستگی کو جاننے والے ہیں۔ کیوں؟ میری عقل کے موافق اس میں شک نہیں ہے، میری سوچ کے موافق اس میں شبہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں میرے سے بھی زیادہ علم ہو اور اس میں شک کی گنجائش ہو۔ ایسے ہی کتابوں کو لکھنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، شروع میں مقدمہ میں اور آخر میں یا شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پڑھنے والوں کے لیے، قارئین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنائیں، اور قارئین سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے اس کتاب میں اگر کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کمی بیشی نظر آ جائے، کوئی غلطی نظر آ جائے تو مجھے مطلع کر دینا بڑی مہربانی ہوگی۔ حالانکہ لکھنے والا غلطی جان کر تھوڑی لکھے گا صحیح سمجھ کر ہی لکھے گا، وہ درست سمجھ کر ہی، لیکن بعد میں اس میں شک بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ تو اب ان لوگوں کو جو ہدایت کی دعا کر آئے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھلا، تو راستہ ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اب آنے والی پوری کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں رکھنا۔ اگر خدا نخواستہ شک تمہارے دلوں میں ہے تو تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تمہاری نمازیں کتنی بھی ہو، تمہارے روزہ کتنا بھی ہو، تمہارے زکاتیں کتنی بھی ہو، لیکن تم اس کتاب سے نفع نہیں اٹھا سکتے اگر شک ہو تو لہٰذا شک کو ہٹایا جا رہا ہے سب سے پہلے۔ اب اس کے بعد لا ریب فیہ کے بعد ہدن، ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم ہی بول کر آئے نا ہم لوگ، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دے، ہدایت والا راستہ دکھلا دے۔ تو اب بتا رہے ہیں ہدن للمتقین، اس میں ہدایت ہے۔ فیہ میں نے بتایا، فیہ لا ریبہ کے ساتھ بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، ہدن کے ساتھ بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں ترجمہ بیٹھتا ہے، دونوں میں ترجمہ درست ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں معانقہ، اور معانقہ کے معنی اس کو دونوں جانب سے ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یا پھر اس کو بعد میں سے ملا کر پڑھیں گے فیہ ہدن للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہاں پر ایک شک، یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں میں قرآن میں ہی ہدن للناس کہا گیا، کتاب میں ہدن للناس کہا گیا، لیکن شروع میں یہاں ابتدا میں ہدن للمتقین کہا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ تو اس کی یہ وجہ ہے کہ دیکھیے، جیسے میں بتایا نا آپ لوگوں کو، ہدایت ابتدائی ہدایت ہے اور ایک انتہائی ہدایت ہے۔ ابتدائی ہدایت ہے، تکمیلی ہدایت ہے، بنیادی ہدایت ہے اور تفصیلی ہدایت ہے۔ جیسے بنیادی ہدایت، آدمی عقل سے اگر سوچے گا، فطرت سلیمہ سے، عقل سلیم سے اگر سوچے گا، تو اس کی عقل اس بات کو ماننے پر مجبور ہوگی کہ پورے دنیا کو چلانے والا کوئی خالق و مالک ہے۔ اس بات کو ماننے پر عقل مجبور کرے گی۔ اس کو کہتے ہیں بنیادی ہدایت۔ یہ بنیادی ہدایت لوگوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے، اس لیے ہدن للناس۔ کس اعتبار سے؟ بنیادی ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ سب کے لیے۔ لیکن تفصیلی ہدایت، تکمیلی ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ اسی لیے میں بتایا تھا آپ لوگوں کو، جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی لوگ کیا کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو یہاں تک ہدایت بخشی۔ کہاں تک؟ جنت میں داخل ہونے تک۔ تو متقین کے لیے تکمیلی ہدایت ہے اس کتاب میں،
اور دیگر تمام لوگوں کے لیے جہاں ہدن للناس کہا گیا ان کے لیے ابتدائی ہدایت ہے، ابتدائی ہدایت اور بنیادی ہدایت ہے، تو اس اعتبار سے دونوں باتیں درست ہو جاتی ہیں جی۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے متقین کس کو کہتے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا۔ اب جیسے مثال کے طور پر اب ایک آدمی کو، جیسے اسٹوڈنٹ ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو بیان کیا گیا، ایک ٹیچر، ایک سر، ایک استاذ اپنے ایک شاگرد کو کھڑا کر کر دیگر اپنے شاگردین کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، اسٹوڈنٹ ہو تو ایسا ہونا چاہیے، شاگرد ہو تو ایسا ہونا چاہیے، پڑھنے والا ہو تو ایسے پڑھنا چاہیے۔ بتا دیا کیوں یہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اب اس کا مقام و مرتبہ کیوں بڑا ہے۔ اب اس کے بعد آئے گا یہ اسباق کی پابندی کرتا ہے، اسباق کو یاد کر کر آتا ہے، اور یہ اسباق ہوم ورک کو لکھ کر آتا ہے، اساتذہ کا ادب کرتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، اٹینڈنس کی پابندی کرتا ہے۔ ان تمام خوبیوں کی وجہ سے آج یہ تم تمام لوگوں میں ممتاز ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ رینک میں ہے۔ تو ایسے ہی متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب متقین کون لوگ ہیں، اب اس کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، الذین یؤمنون، کون لوگ متقین ہیں، جو ایمان رکھتے ہو غیب پر، جو ایمان رکھتے ہو غیب کی باتوں پر۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی، سب سے پہلی صفت اللہ نے غیب کو بتایا۔ متقی کے لیے غیب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، وہی متقی بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اب یہاں اچھا یہ میں بتاؤں گا۔ پہلے تقوی کس کو کہتی ہیں سمجھیے۔ متقین وقایقی کے معنی آتے ہیں بچنا، بچنے کے معنی میں آتے ہیں السائرین الی التقوی، تقوی کے جانب دوڑنے والے، بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، یعنی اللہ کے حکموں کو بجا لانے کے ذریعے سے دوڑتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو بجا لانے کی طرف دوڑتے ہیں اور اللہ کے نافرمانی سے بچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو یہ ہے تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقوی کی کیا تعریف ہے، تم تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی خاردار درختوں کے درمیان سے گزرے ہیں، راستے سے گزرے ہیں؟ کانٹے دار درخت ہیں آزو بازو، راستہ بھر کانٹے دار درختے ہیں، اور کیا آپ وہاں سے کبھی گزرے ہیں؟ تو کہا ہاں گزرا ہوں۔ تو کیسے گزرتے ہیں وہاں سے؟ اگر ایسا راستہ ہو تو کیسے گزریں گے؟ تو کہا کہ وہاں پر تو بہت ہوشیاری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، بہت چالاکی کے ساتھ وہاں سے گزرنا پڑے گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، کہیں میرا کپڑا کسی کانٹے میں پھنس نہ جائے، اگر پھنس جائے گا تو پھٹ جائے گا۔ اس طریقے کے ڈر اور خوف سے آدمی بچ بچ کر وہاں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا میں تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا 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 آخر اس کی موت تقوی پر آ جائے، کہ اس کی موت آخر میں تقوی پر آ جائے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گیا، تقوی پر زندگی گزارنا مشکل ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے تقوی پر زندگی گزارنا۔ اس کی میں ایک مثال بتاتا ہوں کہ متقین لوگ گناہوں سے کیسے بچتے ہیں۔ ایسے بچتے ہیں جیسے کسی جگہ پر زلزلہ آ گیا، یا کسی جگہ پر پانی کا سیلاب آ گیا، یا کسی جگہ پر آگ لگ گئی۔ اب آگ میں پھنسے ہوئے آدمی کو، زلزلے میں پھنسے ہوئے آدمی کو، یا پانی کے سیلاب میں پھنسے ہوئے آدمی کو یہ یقین ہے 100% یقین ہے کہ اب میں کتنی بھی کوشش کر لوں میں نہیں بچ سکتا۔ معلوم ہو گیا آدمی کو کہ اب میں بچ نہیں سکتا۔ کیا اب وہ آدمی جو آگ میں پھنسا ہے آگ میں کود جائے گا؟ اور جو آدمی پانی میں پھنسا ہوا ہے کیا وہ پانی میں ڈوب جائے گا خود بخود؟ یا جو آدمی زلزلے میں پھنسا ہوا یا خود بخود وہ اپنے زلزلے کے حوالے کر دے گا؟ وہاں پر اس کو ایک چھوٹا سا درخت بھی مل جائے، ایک چھوٹی سی رسی بھی مل جائے، یا چھوٹا سا تنکا بھی اس کو پکڑنے کے لیے مل جائے تو اس کو پکڑ کر اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اب میری جان نہیں بچے گی۔ ایسے ہی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا پختہ
ارادہ کرے, پختہ عزم کرے کہ مجھے ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا ہے. جیسے کہ آدمی اپنے جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے سیلاب کے وقت میں, جیسا کہ آدمی اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے زلزلے کے وقت میں, جیسا کہ آدمی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے آگ کے بیچ میں, جبکہ اس کو یقین ہے کہ اب میری جان بچنے والی نہیں ہے, اب مجھے کوئی بچا نہیں سکتا, پھر بھی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی کوشش کرنا ہے ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی. اس کو کہتے ہیں تقوی. تو اسی لیے تقوی کی بات آئی تو ایک زائد بات یاد آ گئی. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا, جا کر کہنے لگا کہ حضرت بدنگاہی بہت ہوتی ہے, بدنگاہی بہت ہوتی ہے, جاتا ہوں غیر محرم عورتوں پر نگاہ پڑ جاتی ہے, کیا کرنا؟ تو حضرت اس کو وظائف بتاتے تھے, کچھ اوراد بتاتے تھے, لیکن پھر بھی وہ آتا, پھر بھی شکایت کرتا, پھر بھی آتا, پھر بھی شکایت کرتا. تو آخر کار ایسے ہی گزرا, حضرت بھی تنگ آ گئے تھے کہ اس پر میں اس کو کوئی بات اثر نہیں کر رہی. تو آخر کار حضرت نے چالاکی سے کام لیا اور کہا, ایک پیالہ لیا اور پیالے میں دودھ ڈال دیے, پیالہ بھر کے دودھ ڈال دیا, اور اس کو کہا اس پیالے کو جو دودھ سے بھرا ہوا ہے اس پیالے کو فلاں جگہ تک لے کر جاؤ, اور یاد رکھو اس کو ایسا لے کر جانا ہے جیسے اس میں سے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنا. اب یاد رکھو اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی نیچے گرے گا تو تمہارے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, ایک قطرہ گرنے پر ایک ڈنڈا وہ تم کو مارے گا, ایک قطرہ گرنے پر ایک ڈنڈا مارے گا. تو اب یہ نکلا وہاں سے اور نکل کر وہاں تک آہستہ 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 جا کر پہنچ گیا بغیر ایک قطرے کے گرائے کے. اب حضرت کے پاس دوڑتے ہوئے آیا, خوشی سے آیا کہ حضرت میں کامیاب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا کہ میں وہاں تک چلا گیا اور ایک قطرہ بھی نہیں گرا. اب حضرت نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ, اب یہاں سے وہاں تک گئے, کتنے لڑکیوں کو دیکھیں, کتنے غیر محرم عورتوں کو دیکھیں, کتنی بدنگاہی ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا حضرت کہاں کی بدنگاہی, کہاں کی عورتیں, کہاں کی نامحرم عورتیں, کہاں سے ان پر نگاہ پڑے گی؟ اگر یہ نگاہ ان پر پڑتی تو میرا یہاں دودھ کے قطرے گر جاتے اور ایک قطرے پر ایک ڈنڈا پڑ جاتا مجھے, تو اس لیے میں کسی کو نہیں دیکھا. تو حضرت کہنے لگے بندے ایسے ہی ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارے پیچھے ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے, ایک بدنگاہی پر مجھے ایک ڈنڈا پڑنے والا ہے, اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ دنیا میں تو کوئی ڈنڈا لے کر نہیں کھڑا ہے, لیکن ہمیشہ میرے پاس دو فرشتے ہیں جو میرے بدنگاہی کو, میرے گناہوں کو لکھیں گے. دنیا کا ڈنڈے سے 1000 گنا بڑھ کر جو ڈنڈا ہے وہ آخرت میں پڑنے والا ہے, سمجھ کر رہو تو تمہاری بدنگاہی نہیں ہوگی. جیسے کہ ابھی تم اس ڈنڈے کے ڈر سے ایک بدنگاہی بھی نہیں کیے, ویسے ہی اس ڈر سے تم بدنگاہی سے بچ سکتے ہو. تو اسی لیے تقوی کو اختیار کرنے کے لیے ذرائع اپنے آپ کو متقی بنانا ہے, کرنے کے کام کرنا ہے تو چھوٹنے کے کام سے خود بخود چھوٹ جائیں گے, اسی کو تقوی کہتے ہیں. جی تو اب آگے دیکھیے, فرماتے ہیں الذین یؤمنون, تو غیب کی باتوں پر ایمان رکھنے والے, یہ کون لوگ ہیں؟ غیب کی باتوں پر ایمان رکھنے والے. اب یہاں پر غیب کی باتوں پر ایمان رکھنا کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیے ظاہراً جو باتیں صادر ہوتی ہے وہ یقین نہیں ہے. وہ جیسے کل صبح میں پھر دوبارہ سورج نکلے گا, چاند آئے گا تو روشنی آئے گی, سورج آئے گا تو روشنی آئے گی, آگ لگے گی تو آگ جلائے گی, چاقو وہ زخم کر دے گی. یہ تمام چیزیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ماننے پر عقل مجبور ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ آگ ہے, آگ تو جلائے گی نا, وہ یقین نہیں ہے, یعنی وہ ماننے پر ہم مجبور ہو رہے ہیں کہ ہو رہا ہے تو ماننا پڑے گا. آپ مانے نہ مانے, دل تو مانے گا اس کو, کیوں؟ اس لیے کہ سامنے ظاہر ہو رہا ہے. لیکن غیب کی بات کیوں کہا جا رہا ہے؟ غیب کی بات کو منانا پڑے گا. ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا, ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا, ہم نے قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا, ہم نے رسول کو نہیں دیکھا, ہم نے نبی کو نہیں دیکھا, ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, ہم نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا. اب دل کو منانا ہے اختیاری طور پر, مجبور ہو کر نہیں, اپنے دل کو منانا ہے. جیسے ایک بچے کو کھانا کھلانا ہے, وہ نہیں کھا رہا, اس کو کھلانا پڑے گا مجبور کر کر, اختیار کے ساتھ اس کو کھلانا پڑے گا. ایسے ہی ہم لوگ غیب کی باتوں کو منانا پڑے گا اختیار سے, مجبور ہو کر نہیں. جیسے کل سورج نکلنا ہے, یہ یقین نہیں ہے, یہ مجبور ہے ہم ماننے پر, کیونکہ کل سورج ضرور نکلے گا.
یہ مجبور، اس کو کہتے ہیں اضطراری یقین. اور غیب پر ایمان کیا ہے؟ وہ دل کو منانا پڑے گا، بھائی دیکھ مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، مرنے کے بعد قیامت ہے، مرنے کے بعد آخرت ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس پیشگی ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے. دل ماننے کے لیے تیار نہیں لیکن مناؤ، اسی کا نام غیب ہے. تو غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، غیب کے بغیر وہ متقی نہیں بن سکتا. تو یہ سب سے پہلی بات ہوئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی تقوی کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز متقین لوگ ہیں. تم میں سب سے زیادہ تقوی والا جو ہوگا وہ میرے نزدیک زیادہ معتبر آدمی ہے اور سب سے زیادہ معزز آدمی ہے. تو بہرحال پہلی صفت کو بیان کیا گیا. اب اس کے بعد دیکھیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب اللہ تبارک و تعالی یہاں پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فرما رہے ہیں. دوسری صفت، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں ہیں. پڑھنا اور قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ دل میں آیا تو پڑھ لیے، دل میں نہیں آیا تو چھوڑ دیے. فجر پڑھے تو ظہر نہیں، ظہر پڑھے تو عصر نہیں. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں ظہر عصر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء میں میں نشے میں تھا، فجر میں میں اٹھا نہیں. عشاء میں میں نشے میں تھا، فجر میں میں اٹھا نہیں. یہ آج ہماری نمازوں کا حال ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نمازوں کو پڑھنے والوں کا تذکرہ کیا ہے برائی کے ساتھ. متقین کے لیے اللہ تعالیٰ یقیم لایا ہے. یقیم، اقام یقیم یعنی قائم کرتے ہیں. جیسے گھر باندھنے سے پہلے، گھر کی تعمیر کرنے سے پہلے بنیاد کو قائم کیا جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ، تاکہ اس پر آنے والی عمارت مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو سکے. اس کو سرسری طور پر رکھا نہیں جاتا، مضبوطی کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے. تو ایسے ہی نماز کو قائم کرنا ہے. تو پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ برے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا فلا صدق ولا صلی، کہ نہ وہ نماز نہیں پڑھا، نہ وہ نماز پڑھا. فلا ولا صلی. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکتی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. ہلاکتی ہے نماز قائم کرنے والوں کے لیے. کہا اللہ؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو پڑھنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ اپنی دل کی نماز پڑھنے والے. اللہ کی نماز تو 5 وقت کی پڑھنی ہے، اور اپنی نماز دل میں آنے کے وقت پڑھنا ہے. جمعہ میں پڑھ لو، رمضان میں پڑھ لو، ظہر میں پڑھ لو، حالات آنے پر پڑھ لو، کوئی انتقال ہو گیا تو پڑھ لو. یہ دل کی نماز ہے، کیونکہ میرے دل میں آیا تو پڑھ رہا ہوں، دل میں نہیں آیا تو نہیں پڑھ رہا ہوں. اسی لیے نماز کو قائم کرنا ہے. نماز کو ہمیشہ قائم کرنا، دل چاہے نہ چاہے پڑھنا. خوشی ہو تو بھی پڑھنا، غم ہو تو بھی پڑھنا، نکاح ہو تو بھی پڑھنا، جنازہ ہو تو بھی پڑھنا. اس کو کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ. اب اس کے بعد دیکھیے فرماتے ہیں سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی یہی بتایا کہ ہدن ورحمتن للمحسنین والذین یقیمون الصلاۃ. نماز قائم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محسنین کہا ہے. حدیث جبرائیل میں بھی جب احسان کے سلسلے میں اللہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے، حضرت جبرائیل نے سوال کیا اللہ کے نبی سے اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے. تو اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تم عبادت ایسی کرو کہ تم زندگی ایسے گزارو، تم نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، زکوٰۃ ایسے ادا کرو، معاملات کو ایسے کرو، تجارت کو ایسے کرو، پوری زندگی کو ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. محسنین، احسان، سب سے اعلیٰ درجہ احسان. اور کیا بتا رہے ہیں؟ ایسے گزارو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری، ہماری آنکھیں، ہمارا کردار تو یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، کم سے کم یہ تو ارادہ کر لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں اب دیکھیے اس لیے فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو پڑھنا نہیں ہے. ہاں نماز کو قائم کرنا ہے. اسی لیے تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ تو یہ حدیث جبرائیل میں صرف نماز کے متعلق نہیں ہے، پوری زندگی کے متعلق. نماز
ہمارے لیے ذریعہ ہے یہ سبق سکھلانے کے لیے کہ جیسے تم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہو ایسے ہی 24 گھنٹوں میں یہ ارادہ، یہ استحضار، یہ خیال، اس فکر کے ساتھ رہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں. میرے معاملات میں جب کر رہا ہوں تو سمجھو کہ میں اللہ کے سامنے کر رہا ہوں. جب میں کاروبار کر رہا ہوں تو سمجھو کہ میرے اللہ کے سامنے میں کاروبار کر رہا ہوں. جب میں کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوں تو سمجھو کہ میں اللہ کے سامنے بات کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں نماز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اس لیے اس کو محسنین کہتے ہیں، احسان کرنے والے. کون؟ ہر کام کو بہترین انداز میں ادا کرنے والے. بہترین انداز میں کب کریں گے؟ جب مالک دیکھ رہا ہے تبھی تو ہم اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. اب کوئی ہمارا باس دیکھ رہا ہے، ہمارا مینیجر دیکھ رہا ہے، محتمم دیکھ رہا ہے، تبھی تو ہم لوگ کام اچھے طریقے سے کر پائیں گے. تو اللہ کا استحضار رکھنا یہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور نماز سے یہی تقوی ضروری ہے، اور پوری زندگی میں اسی تقوی کو لانا ہے نماز کے ذریعے سے. تو یہ نماز کے سلسلے میں ہوا. اب اس کے بعد دیکھیے فرماتے ہیں تیسری صفت. پہلی صفت ہو گئی غیب پر ایمان رکھنے والے، نماز کو قائم کرنے والے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارے دیے ہوئے چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں. کن چیزوں میں سے؟ ہمارے دیے ہوئے چیزوں میں سے. کیا مطلب؟ میری بلڈنگ، میرا کاروبار، میری فیکٹری، میری جائیداد، میری زمین. آج لوگوں کے اندر مال کا جنون آ گیا ہے. کچھ جنون ہے جو جنون ختم نہیں ہوتے، جیسے مال کا جنون، خوبصورتی کا جنون، عہدے کا جنون. یہ جو جنون ہے یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. ان جنونوں کا نشہ، یہ جو نشے ہیں وہ ختم ہونے والے. بعض نشے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں، جیسے شراب کا نشہ ہے، آپ پی لیں گے کچھ گھنٹوں میں وہ نشہ ختم ہو جائے گا، لیکن مال کا نشہ کبھی ختم نہیں ہوگا. خوبصورتی کا نشہ ختم نہیں ہوگا، جلد ختم نہیں ہوگا. عہدے کا نشہ ختم نہیں ہوگا. اسی لیے ان نشوں سے بچنا چاہیے ہر آدمی کے لیے. اس لیے فرماتے ہیں مال اپنا اپنا مت کہیے. اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے دیے ہوئے چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں. میرا مال، میری پراپرٹی مت بولیے، اللہ کا دیا ہوا بولیے. کیوں؟ اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہمارے دماغ کا ایک سکرو بھی ڈھیلا کر دیتے، کیا تم آج ہمارے سامنے یہاں بیٹھے ہوتے؟ مسجد میں آئے ہوئے ہوتے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے تمام اعضاء کو سلامتی کے ساتھ بنایا ہے. آنکھ بہترین انداز میں رکھا ہے، کان، پیر اور ہمارے ہاتھ وغیرہ سب اچھے طریقے سے رکھا ہے، تبھی تو ہم جا کر بات کر رہے ہیں. ورنہ ہم لوگ بھی دیگر بیوقوفوں کی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حالت میں پیدا کرتا تو آج ہماری بھی حالت ان لوگوں کی طرح ہو جاتی جو آج راستوں میں بیٹھ کر لوگوں سے سوال کر رہے ہیں. تو اللہ نے ہمیں ہاتھ نہ دیتا تو کما سکتے، پیر نہ دیتا تو اس طریقے سے ہم لوگ اپنے مال کو حاصل کر سکتے تھے. نہیں، اس لیے اللہ کا دیا ہوا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہاں پر ایک قابل غور بات ہے. نماز کے بعد خرچ کرنے کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ. نماز کے بعد خرچ کرنے کو، تو معلوم ہوا نماز حسن اعمال میں سے ہے. تمام اعمال میں بہترین عمل نماز، تو وہ حسن عمل میں سے ہے. خرچ کرنا حسن اخلاق میں سے ہے. تو حسن عمل کو بھی اللہ بیان کیا، حسن اخلاق کو بھی اللہ بیان کیا. اسی لیے تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تینوں طرح کی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. زبانی قولی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں، بدن سے کی جانے والی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے، مال کے ذریعے سے کی جانے والی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. زبان سے تسبیحات بیان کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے. نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے. اور مالی عبادتیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج مال کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے. تشہد میں یہی ہم لوگ پڑھتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات جو بتائی گئی ہے، ينفقون، نفق، خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، فی طاعت اللہ، کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا ہے. یہاں ایک بات قابل لحاظ، قابل غور ہے. کمانا بھی
فی طاعت اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ کسب من طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے کمانا بھی ضروری ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ضروری ہے. کمانا حلال طریقے سے اور خرچ کرنا بھی حلال طریقے سے. آدمی کما رہا ہے حرام طریقے سے، خرچ کر رہا ہے حلال طریقے سے، سود کا کاروبار کر رہا ہے اور دھوکہ دے کر کما رہا ہے، رشوت لے کر کما رہا ہے، جھوٹ بول کر کما رہا ہے، غریبوں کا نوالا چھین کر کما رہا ہے، اور ان چیزوں کو مساجد میں لگا رہا ہے، ان چیزوں کو مدارس میں لگا رہا ہے، ان چیزوں کو دین کے کام میں لگا رہا ہے، اور خود ثواب کی امید رکھ رہا ہے، تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے. اس کے ایمان کا خطرہ ہے کہ کہیں اس کی موت کفر پر نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حرام چیز کو یہ حلال سمجھ رہا ہے. جیسے ایک آدمی اگر بغیر وضو کے جان بوجھ کر آ کر نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے ایمان کا خطرہ ہے کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہے وضو کر کر آؤ، اور یہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کو حلال سمجھ رہا ہے، تو ایمان کا خطرہ ہے. تو ایسے ہی حرام مال سے ثواب کی امید رکھنا، حرام مال سے ثواب کی امید رکھنا اور اللہ کے نیک راستوں میں خرچ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ جس چیز کو حرام کیا، یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے کسی آدمی کو پینے کے لیے پیشاب دے رہا ہے، کسی آدمی کو کھانے کے لیے بری چیز دے رہا ہے. یہ جائز ہے؟ حرام ہے. تو ایسے ہی حرام مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مساجد کو دینا، مدارس کو دینا جائز نہیں ہے. اس سے ثواب کی امید نہیں رکھنا. تو مطلب کیا ہوا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ حرام کمانا ہی نہیں ہے، حرام سے بچو، حلال طریقے سے کماؤ اور حلال طریقے سے خرچ کرو. خرچ کرنا بھی، اور بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں، کماتے تو حلال طریقے سے، خرچ کرتے ہیں حرام طریقے سے. فلموں میں خرچ کر رہے ہیں، شراب پینے میں خرچ کر رہے ہیں، دیگر برے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنے ریچارج کے لیے، آج کل فونوں کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، 5G کا زمانہ ہے، تو لوگ ریچارج کرتے، مہینہ، 2 مہینے، 1 سال کا بھی ریچارج کرتے ہیں. اگر اس ریچارج کر اس کے ذریعے سے استعمال کیا جانے والا انٹرنیٹ اور اس سے استعمال کیا جانے والا سوشل میڈیا کے ذریعے سے بیان سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، نعت سنتا ہے، اپنے ضروری کام کاج کر لیتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے ثواب ملے گا. لیکن اسی ریچارج کیے ہوئے انٹرنیٹ سے بری چیزیں دیکھتا ہے، خواہشات کو پوری کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پورے کا پورا ریچارج اس کا حرام کاری میں خرچ کرنے کا گناہ ملے گا، وبال ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے. تو اسی لیے کمانا بھی حلال طریقے سے، خرچ کرنا بھی حلال طریقے سے، اس میں فضول خرچی نہیں کرنا اور اس میں بیکار کاموں میں خرچ نہیں کرنا. تمام چیزیں. انفاق فی سبیل اللہ کے 7 قسمیں ہیں. انفاق فی سبیل اللہ کے 7 قسمیں ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ہے زکوٰۃ مفروضہ. جیسے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس زکوٰۃ کا دینا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. دوسرا صدقہ فطرہ دینا، جو کہ ہر آدمی پر واجب ہے، ہر چھوٹے بچے پر، بڑے پر، سب پر واجب ہے. تیسرا جو ہے خیرات کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا. مہمان نوازی کرنا، مہمان نوازی، آئے ہوئے مہمانوں کو اچھا کھلانے میں جو مال خرچ ہوتا ہے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئے ہوئے مہمان کی طرفداری کرو 3 دن تک. آئے ہوئے مہمان کو 3 دن تک اس کی اچھی مہمان نوازی کرو، اس کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اس کے آرام کا خیال رکھو. لیکن جب 3 دن ہو جائے تو زیادہ تکلف نہ کرو، اپنے گھروں میں جو بنتا ہے، اپنے گھروں میں جو پکاتے ہیں وہی ان کو کھلاؤ. لیکن اس کے بعد میرے نبی کی تعلیمات پر قربان جائیے. میرے نبی آگے فرماتے ہیں لا یحرجہ. اللہ کے نبی مہمان کو بول رہے ہیں میزبان کو حرج میں نہ ڈالو، میزبان کو تکلیف میں نہ ڈالو، میزبان کو پریشانی میں نہ ڈالو، میزبان کو گناہ کرنے پر نہ ابھارو. مطلب سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے نبی 1400 سال پہلے یہ بات بتا رہے ہیں کہ اپنے میزبان کو پریشانی میں نہ ڈالو. کیا مطلب؟ 3 دن تک ہر آدمی اپنے مہمان کا اکرام کر سکتا ہے.
3 दिन के बाद भी अगर उससे अच्छे अच्छे खानों का मुतालबा किया जाए, अच्छे अच्छे चीज़ों का मुतालबा किया जाए तो वो तकलीफ़ में पड़ जाएगा, उसको परेशानी लाहिक होगी, अब उसको दर्द महसूस होने लगेगा। अब इसीलिए अक्सर व बेशतर लोग आज अपने मेहमानों के घरों में चले जाते हैं, 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना महीना तक रहते हैं। ये ऐन दीन के ख़िलाफ़ है। हम थोड़ी गए हैं, हमको बुलाए हैं, एक मरतबा फ़ोन कर कर बुलाए, एक ही मरतबा के फ़ोन पर 15-15 दिन, 20-20 दिन पर चले गए। वो अपना बुलाने के हक़ को समझ कर बुला रहे हैं और ये जाकर 15-20 दिन रह कर आते हैं। अब इनकी मेहमान नवाजी 3 दिन तक तो कर लिए हैं वो सुन्नत के एतबार से, लेकिन बाद में ख़ुद वो अब उनके अखराजात उनके भी होते हैं, अब उनको परेशानी लाहिक होती हैं। अब ख़ुद जो बीवी होती है वो पका कर खिला कर थक गई होती है। अब वो दोनों अंदर कमरे में बात करते हैं कि बीवी कहती हैं कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं पका पका कर थक गई हूँ, ये कब जाने वाले हैं। तो शोहर भी कहता है कि मुझे भी मालूम नहीं ये कब जाएंगे। तो ये जो गीबत करने का ज़रिया बन रहे हैं, इनका ज़्यादा दिन ठहरने की वजह से, चाहे वो ख़ास बहन ही क्यों ना हो, चाहे वो ख़ास भाई क्यों ना हो, कोई भी हो, अपना घर है, उनका घर है। मेहमान मेहमान बनकर आए, मेहमान घरवाला बनकर ना आए, मेहमान बनकर रहे, मेहमान घरवाला बनकर ना रहे। जब मेहमान घरवाला बनकर रहेगा, मेहमान घरवाला बनकर रहेगा, जब रिश्तों में टूट पैदा होती है और रिश्तों में फूट पैदा हो जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेज़बान को तकलीफ़ में ना डालो। बहरहाल तो ये मेहमान, लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं मेज़बान का खर्च करना भी सदका है आए हुए, लेकिन उसको हरज में ना डाले। हाँ, एक बात, ये कितने हो गए? 3 हो गए। मेहमान खैरात करना, गरीबों पर खर्च करना, मेहमानों पर खर्च करना, इसी तरीक़े से कर्ज़ देना। हाँ, किसी आदमी को कर्ज़ देना भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बराबर सवाब मिलेगा। अगरचे वो फिर हमको पैसे वापस मिलेंगे, कर्ज़ दिया हुआ फिर हमको वापस मिलेगा, फिर भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का सवाब मिलेगा। क्यों? इससे एक मुसलमान की हाजत पूरी हो रही है। आज मुसलमानों के अंदर कर्ज के ज़रिए से मदद करने की सिफत ख़त्म होने की वजह से सूदी कारोबारों का इजाफा हो रहा है। मुसलमानों के अंदर आपस में कर्ज का लेना देना भी इबादत है। कर्ज को कर्ज के तरीके से लेकर कर्ज को कर्ज के तरीके पर पूरा करना देना इबादत है। सिर्फ नफिल पढ़ना नमाज इबादत नहीं, सिर्फ रोज़े रखना इबादत नहीं। एक आदमी को कर्ज देना, उसकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, उसको मदद करने के लिए, ये भी इबादत है। नमाज पढ़ने की तरह ये भी इबादत है, तिलावत करने की तरह ये भी इबादत है। आज मुसलमानों में लखपति करोड़पति सब बाग मौजूद हैं। एक अमानतदार आदमी आकर 10,000 रुपया 20,000 रुपया अगर पूछता है तो उसको नहीं देते, मेरे पास पैसे नहीं है बोलकर उसको भेज देते हैं। अब वो मजबूर होकर सूद की तरफ बढ़ता है, सूद लेने की तरफ चला जाता है और हरामकारी में मुब्तला हो जाता है। तो वो जितने लोग इस्तिताअत होने के बावजूद ऐसे अमानतदार मुत्तकी परहेजगार आदमी को कर्जा नहीं देते और वो मजबूर होकर हरामकारी में मुब्तला होते हैं, तो इस्तिताअत होने के बावजूद जो लोग कर्जा नहीं देते वो भी उस गुनाह में शरीक होंगे, क्योंकि उसके गुनाह में शरीक मुब्तला होने के लिए ये ज़रिया बने हैं। इसीलिए कर्जा देने की एक आदत डालें। हाँ, अलबत्ता एक डर, एक खौफ लोगों के दिलों में ये होता है कि वो लेकर देता कि नहीं की, डुबा देता क्या की। तो अगर ये ख्यालात दिल में है तो इसको दिफा कीजिए। जैसे कोई आदमी कार लेगा, कार लेने से पहले अरे कार लेंगे तो एक्सीडेंट होगा, कार नहीं लेगा, कार तो लेगा। गीज़र लेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, गीज़र नहीं लेगा, लेंगे, लेकिन बचने के तदाबीर इख्तियार करेगा, बचने की कोशिश करेगा। ऐसे ही अब यहाँ पर इसको दे रहे हैं तो किसी को कफील बनाइए, किसी को जिम्मेदार बनाइए, किसी को जामिन बनाइए कि भाई मैं इसको कर्जा दे रहा हूँ, तुम जिम्मेदारी लोगे। अब अगर कोई डुबाने वाला है, कोई धोखा देने वाला है तो उसको मत दीजिए। तो बहरहाल मसाइल पूछे, हल पूछे, उलमा से मालूम करें, इसकी एक तरतीब बनाई जा सकती है। तो कर्जा देना भी ये इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है, मुझे ये बात बतानी थी असल में। उसके बाद वक्फ करना, मसाजिद बनाने में पैसा लगाना, मदारिस बनाने में पैसा लगाना, कुआं, पिछले ज़माने में कुएं खोदे जाते थे, आजकल के ज़माने में बोर डालना, पानी का बोर वगैरह डालने से भी ये सवाब मिलेगा, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का सवाब मिलेगा। इसी तरीके से मुसाफिर खाना बनाना, ये भी
انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور حج کے مصارف میں خرچ کرنا, یا خود حج کو جا رہا ہے یا حج کو جانے والوں کی مدد کر رہا ہے, تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. پچھلے زمانے میں اللہ کے راستے میں جانے والوں پر, جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے, اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جاتے تھے, ان پر خرچ کرنا بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. اس کے بعد نفقات. نفقات کے معنی ہمارے اوپر آنے والا خرچہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقے میں سے وہ صدقہ سب سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں پر آدمی خرچ کرتا ہے, اپنے بیوی پر, اپنے بچوں پر, اپنے ماں باپ پر, اپنے ذمہ داری میں آنے والے لوگوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے. آج لوگوں کے اندر معمول ہو گیا ہے, باہر والوں کو تو چائے بھی پلاتے ہیں, ناشتہ بھی کراتے ہیں, دوپہر کا کھانا بھی کھلاتے ہیں, رات کا کھانا بھی کھلاتے ہیں, کیوں؟ دوستی کے بنا پر, لیکن اپنے گھر والوں کو خرچ کرنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں. میں کیا کم کریا, میں کیا نہیں لایا, یہ ایسا بولتے نہیں. گھر والوں پر جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا زیادہ ثواب ہے, باہر والوں سے زیادہ گھر والوں پر. تم اپنے گھر کے لیے جو اناج لاؤ گے, چاول لاؤ گے, تیل لاؤ گے, مرچی لاؤ گے, ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دے رہے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب دے رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ کے کتنا بہترین انداز بیان کر رکھا ہے. تو یہ تمام چیزیں انفاق فی سبیل اللہ ہے. نفقات, بیوی کا خرچہ بھی, تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے. اس کے بعد دیکھیے یہاں تک 3 چیزوں کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ. اب یہاں سے والذین, الذین بیان کیا اللہ تعالیٰ پہلے. دیکھیں الذین یؤمنون, یہاں سے اللہ تعالیٰ پہلے درجے کے متقین کو بیان کیا, جس سے حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی, ایسے بڑے بڑے صحابہ جو ایمان میں پختگی کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے, اور پورے صحابہ اس سے مراد ہے جو مکی زندگی میں ایمان لے کر آئے تھے. اب یہاں پر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ لوگ, یہ لوگ بھی متقین کا دوسرا گروہ, متقین کی دوسری جماعت. یہ پہلی جماعت جس میں حضرت عمر, حضرت ابوبکر اور کئی سارے صحابہ موجود ہے. اب والذین یؤمنون میں متقین کی دوسری جماعت, کون سی جماعت؟ وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اس کتاب پر بھی, ان باتوں پر بھی جو آپ کی طرف نازل کی گئی. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. اور وما انزل من قبلک, اور ان باتوں پر بھی, ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی, تورات, زبور, انجیل, تمام صحیفے. اس سے مراد اکثر مفسرین حضرات فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ اس سے مراد ہے. تو یہاں پر ایک نقطہ سمجھیے, یہاں اس آیت سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ایمان لے کر آتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ پر نازل ہوئی اور آپ سے پہلے نازل ہوئی. اب اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا, یا کوئی کتاب آنے والی ہوتی, یا کوئی امت آنے والی ہوتی, تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وما ينزل من بعد, اور جو نازل ہوگا آپ کے بعد. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے بعد بھی جو کتابیں نازل ہوں گی, آپ کے بعد جو باتیں آئیں گی, ان پر بھی ایمان لائیں گے. وہ بات ہی نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں, ہمارے بعد کوئی کتاب نہیں, ہمارے بعد کوئی امت نہیں. اس سے ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے. جھوٹے نبیوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہماری ہی طرح نمازیں پڑھتے ہیں, داڑھی چھوڑتے ہیں, جبہ پہنتے ہیں, اور دیکھنے میں کافر ہے. جیسے ایک بتوں کے سامنے سر جھکانے والوں سے نکاح کرنا, معاملات نکاح کرنا جیسے حرام ہے, ایسے ہی ان لوگوں کو جو ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں ان سے بھی نکاح کرنا ایسے ہی حرام ہے. اور آج کل بہت سارے ایسے کمینے لوگ ہمارے مسلمان لڑکیوں سے نکاح کر کر دھوکہ دے رہے ہیں. تو بہرحال اس آیت سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ مراد ہیں, اور اس سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے ایک صفت متقین کی کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون, یہی لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. یہی لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. دیکھیے توحید کے ساتھ یقین کا لفظ نہیں آیا, رسالت کے ساتھ یقین کا لفظ نہیں آیا, لیکن آخرت کے ساتھ یقین کا لفظ لایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ
آخرت پر یقین رکھنا ضروری ہے، تبھی آدمی کی توحید، تبھی آدمی کا رسالت درست ہو سکتا ہے۔ جبکہ آخرت پر یقین ہو، آخرت پر یقین نہ ہو، توحید میں بھی ڈگمگانے والا آدمی ہو سکتا ہے، رسالت میں بھی آدمی کے پیر ہٹ سکتے ہیں رسالت سے۔ کب؟ جبکہ آخرت پر یقین نہ ہو۔ لیکن آخرت پر مضبوطی کے ساتھ یقین ہو، اللہ کے سامنے پیشگی کا یقین ہو، آخرت کا یقین ہو، حساب کتاب کا یقین ہو، جنت جہنم کا یقین ہو، تبھی اس کی توحید بھی مضبوط رہے گی، اس کی رسالت بھی مضبوط رہے گی۔ توحید اور رسالت کا یقین اس کا مضبوط رہے گا۔ اس لیے آخرت پر ایمان رکھنے والے، اللہ نے یہاں کیا کہا؟ یہی لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ ہم بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو کہا تم لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو، یقین رکھنے والے نہیں ہو۔ آخرت پر یقین رکھنے والے تو یہ لوگ ہیں جو دو گروہ ہیں، الذین یؤمنون پہلی جماعت، والذین یؤمنون دوسری جماعت۔ جی اب دیکھیے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے پروردگار کے جانب سے ہدایت پر ہے۔ یہی لوگ کون؟ یہ دو گروہ، الذین یؤمنون والذین یؤمنون، یہی دو لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ہمارے اندر یہ صفتیں پیدا کریں گے تو ہم بھی اپنے رب کے جانب سے ہدایت پر رہیں گے۔ اگر ان صفاتوں میں کچھ کمی بیشی ہو جائے گی، ظاہراً تو ہم ہیں نماز پڑھنے والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، غیب پر ایمان رکھنے والے، لیکن اگر اس میں مضبوطی نہیں ہوگی تو ہم اپنے کامل درجے کے یقین پر نہیں رہیں گے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے ایسے متقین لوگ بھی اپنے پروردگار کے جانب سے ہی ہدایت پر ہوتے ہیں، خود بخود نہیں ہو سکتے۔ بس آدمی ارادہ کرنا ہے، اللہ جمع دیں گے، اللہ مضبوط کرائیں گے، اللہ ہی کے جانب سے یہ لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں، خود بخود نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم لوگ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم بولنے کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ ہم ہدایت پر ہے سمجھ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہاں ہمارے پیر ڈگمگا جائیں گے، ہم کو آخر تک جمع دے، آخر تک مضبوطی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو ہدایت بھی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، تفصیلی ہدایت بھی، تکمیلی ہدایت بھی، ابتدائی ہدایت بھی، بنیادی ہدایت بھی اللہ کے جانب سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پلٹ دے، ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ ہٹا دے۔ ہدایت کے بعد کی گمراہی سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اب آخر میں اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اب یہ تمام صفتوں کے ساتھ جو مزین ہو کر میرے پاس آئے گا، وہ سب سے پہلے درجہ جس کو فلاح کہتے ہیں، جس کو کامیابی کہتے ہیں، وہاں تک پہنچنے والی جماعت یہی ہے جس کا تذکرہ ابھی گزرا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی اسلام میں میرے اوپر کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ اور وہ صحابی کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید ولا انقص علی ھذا، ان 5 چیزوں سے بڑھ کر کوئی اور چیز میں نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کہا افلح الرجل ان صدق، اللہ کے نبی نے کہا یہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا، یعنی نماز ایسی ہو، روزہ ایسا ہو، زکوٰۃ ایسا ہو تو وہ آدمی ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی فلاح کہا جائے، یہی لوگ کامیاب فلاح کو پہنچنے والے ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے والے ہیں، رسول کی رضامندی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایسے صفات سے اپنی زندگی کو مزین کریں کہ ہم بھی فلاح کو پہنچ سکیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اب متقین کی 2 جماعتوں کا تذکرہ آ گیا، اب یہاں سے کافروں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ان الذین کفروا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کفروا کہہ کر خطاب کر رہے ہیں، کفروا کہہ کر ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں پر 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی
گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے. یہ کیوں بیان کیا گیا, اس کی کیا وجہ ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.